انفیکشن کنٹرول سوسائٹی پاکستان کی طرف سے آپ کی خدمت میں مختلف مضامین انفیکشن کے بارے میں پیش کیے جا رہے ہیں، جس کے ذریعے آپ معلومات حاصل کر کے بہت سارے امراض سے اور بیماریوں سے بچ سکتے ہیں۔ ملیریا کی جراثیم کا طریقہ واردات کے بارے میں ہم کچھ بتانا چاہیں گے، جو کہ BBC اردو کی ویب سائٹ پہ ڈیٹیل موجود ہے۔ کیمبرج میں سانگر انسٹیٹیوٹ کے ماہرین کا کہنا ہے کہ انہوں نے دریافت کر لیا ہے کہ ملیریا کا جان لیوا جراثیم یعنی کہ جو پیراسائٹ ہوتا ہے کس طرح خون کے سرخ خلیوں میں داخل ہوتا ہے۔ ملیریا کے جو پیراسائٹ ہیں انہیں پلازموڈیم کہتے ہیں۔ پلازموڈیم کی 4 اقسام ہوتی ہیں: پلازموڈیم وائیویکس، پلازموڈیم ملیری، پلازموڈیم اوویل اور پلازموڈیم فیلسیپیرم۔ یہ 4 اقسام مختلف علاقوں میں مختلف جگہوں پر موجود ہوتی ہیں۔ ان میں سب سے زیادہ خطرناک جو ہے وہ پلازموڈیم فیلسیپیرم ہے، جو کہ دماغی ملیریا پیدا کرتا ہے۔ اب سائنسدانوں نے امید ظاہر کی ہے کہ یہ دریافت ملیریا کے علاج کی بنائی جانے والی ویکسین کو مزید بہتر بنانے میں مددگار ثابت ہوگی۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ وہ اس دریافت سے کافی حیران اور متاثر ہوئے۔ ہر سال 30 کروڑ افراد ملیریا کا شکار ہو جاتے ہیں، جبکہ 10 لاکھ افراد ہلاک ہو جاتے ہیں، جن میں زیادہ تر تعداد افریقہ میں صحرائے صحرا کے گرد رہنے والے بچوں کی ہے۔ بہت بڑی تعداد ہے، یعنی کہ 10 لاکھ افراد۔ کچھ ممالک تو ایسے ہیں، پورا ملک ایسا ہے کہ جن کی پوری آبادی 10 لاکھ سے بھی کم ہوگی۔ تو یہ ایک بہت بڑی تعداد ہے کہ ایک سال کے اندر اتنی زیادہ ہلاکتیں ہوتی ہیں اور اتنے زیادہ مریض پیدا ہوتے ہیں، یعنی کہ 30 کروڑ افراد ملیریا کا شکار ہوتے ہیں۔ تو ان کے علاج معالجے پر بے شمار اخراجات آتے ہیں۔ تو اس حوالے سے ہم جاننا چاہتے ہیں کہ ملیریا کو کس طرح کمپلیٹلی ختم کیا جا سکتا ہے اور کس طرح ان سے بچا جا سکتا ہے۔ اس کے لیے ہمیں ہر لیول پہ کوشش کرنی پڑے گی۔ اس ریسرچ میں یہ بتایا گیا ہے کہ ماہرین کے مطابق ملیریا کے بہت سے جراثیم ہوتے ہیں، لیکن پلازموڈیم فیلسیپیرم سب سے بڑا جان لیوا ہے، سب سے مشکل اور ہوشیار دشمن بھی ہے۔ سائنسدانوں کے مطابق یہ مدافعتی نظام کو دھوکہ دے کر بچ نکلنے میں غیر معمولی طور پر تیز جراثیم ہے۔ یہ مچھر کے کاٹنے کے بعد 5 منٹ میں جگر میں جا کر چھپ جاتا ہے اور اس کے بعد جگر سے نکل کر خون کے خلیوں میں متاثر کر کے پھیلتا ہے۔ انسانی مدافعتی نظام ملیریا کے خلاف لڑنے میں مشکلات سے دوچار ہے، جبکہ ایسی ہی صورتحال سائنسدانوں کو اس کی میڈیسن تیار کرنے میں بھی درپیش ہے۔ سائنسی جریدے نیچر میں چھپنے والی اس تحقیق کے مطابق تاحال ملیریا کے جراثیم سے خون کے سرخ خلیوں کے متاثر ہونے کے بارے میں تفصیلات سامنے آئی ہیں۔ سائنسداں پلازموڈیم اور خون کے سرخ خلیوں پر پروٹین کا جائزہ لے رہے تھے، جو جراثیموں کے لیے اپنے ہدف کو پہچاننے اور اس پر حملہ کرنے کے لیے ضروری ہے۔ یہ تحقیق اس بات کو ثابت کرتی ہے کہ کس طرح جو ہے سیل کے اندر جا کر پلازموڈیم یعنی کہ ملیریا کے جراثیم جو ہے سیل کے اندر اپنی گروتھ کو بڑھاتے ہیں اور اس کے بعد ان سیلز کو تباہ کر دیتے ہیں، جس کی وجہ سے مریض کے جسم میں کافی مقدار میں ایک پروٹین جو ہے وہ سرکولیٹ کرتا ہے، جس کی وجہ سے مریض جو ہے نا بخار کا شکار ہو جاتا ہے، اور اس کے بعد یہ سائیکل چلتا رہتا ہے۔ جب ملیریا کا مریض
جسم کے اندر اس کے خاصی تعداد میں ملیریا کے پیراسائٹ موجود ہوتے ہیں اور کوئی دوسرا مچھر اس مریض کو کاٹتا ہے خون پینے کے لیے، غذا حاصل کرنے کے لیے، تو وہ پیراسائٹ مچھر کے جسم کے اندر، مچھر کے نظام کے اندر داخل ہو جاتے ہیں، اور مچھر کے نظام کے اندر پلنے بڑھنے کے بعد نیکسٹ ٹائم وہی مچھر اگر کسی اور فرد کو کاٹتا ہے تو وہ اس میں وہ جراثیم منتقل کر دیتا ہے۔ اس طرح یہ سائیکل کمپلیٹ ہوتا ہے۔ تو یہ سائیکل جو ہے ملیریا کا 2 ہوسٹ میں کمپلیٹ ہوتا ہے، ایک تو مچھر ہے اور دوسرا انسان ہے یا کچھ اور جانوروں میں بھی، یعنی کہ سائیکل ہو سکتا ہے۔ تو اس سائیکل کو ہم ختم کرنے کے لیے جدوجہد کی جا رہی ہے تاکہ یہ سائیکل کو توڑا جا سکے، اور وہ جو ہے جو کہ ملیریا کے پیدا کرنے کا سبب بنتا ہے۔